الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. بس یہی ایک مناسبت ہے کہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو جائے. یہ بھی بہت ہی خیر کا باعث ہے، بھلائیوں کے لانے کا سبب. صرف آپ کا ذکر کیسی برکت ہوگی. تو جب ذکر اتنا نافع ہے، بھلائیوں کا سبب ہے، بیماریوں کے دفع ہونے کا سبب ہے، برکتوں کا سبب ہے، رحمتوں کا سبب ہے، یہ سب ہمارے علماء نے یہ سب باتیں بیان فرمائی ہے. تفصیل ہے اس میں مختصر کہتا ہوں. تو جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے وہ مقصد اگر ہماری زندگی میں آ جاوے تو کیسا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. بس یہ مختصر، یہ تو جنت کے راستے ہیں، اللہ سے ملا دیتے، چاہے وہ معمولی بظاہر سنت کیوں نہ ہو. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، بیت الخلا جانا سنت کے مطابق، یہ بھی اللہ سے ملا دیتا ہے. ہم کوئی بیت الخلا گیا سنت طریقہ استحضار کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جاتے تھے، بایاں پیر رکھتے تھے، جانے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب تک بیت الخلا میں رہے گا سبب نہیں عبادت. حالانکہ کیسی حالت ہے، ناپاکی، لیکن سنت طریقے پر گیا. اور یہ کیسا طریقہ ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے
کسی کا بیت الخلاء میں انتقال ہو گیا، غسل خانے میں انتقال ہو گیا، لیکن سنت طریق پر گیا ہوگا، اس نے خاتمہ ہے. یہ ہے اصل. اور اگر کوئی مسجد میں آیا سنت کے خلاف اور نیت بھی دوسری تھی، اس کی عبادت نہیں تھی کہ موقع ملے چوری کر لو، اس نیت سے آیا تھا اور مسجد میں انتقال ہوا، سوئے خاتمہ ہے. ایسا تو آپ یوں بات کریں او مسجد میں انتقال ہوا اور اس کا تو بیت الخلاء میں انتقال ہوا، کیا ہو گیا اس میں؟ سنت طریق پر زندگی گزارو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیت الخلاء ہو یا مسجد ہو. حسن خاتمہ تو صرف آپ کا تذکرہ آدمی کرے تو بیماریاں دور ہوتی. امام بوصیری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا آپ کی مدح میں، بردہ یعنی چادر، اب اندازہ لگاؤ آپ کی مدح و تعریف میں اشعار کہے ہزاروں کی تعداد میں، 25,000 سے بھی زیادہ اشعار کہے، مشہور ہے، لیکن نام رکھا بردہ چادر. وجہ ہے اس کی یہ اپاہج تھے، پیروں سے معذور تھے، پہلے سے چل نہیں سکتے تھے. یہ تو جس کو کوئی نعمت نہ ملی ہونے اس کو پوچھو اس نعمت کی قیمت کیا ہے، قدر کیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہے، اس لیے احساس نہیں ہے، ورنہ ایک ایک نعمت پر اگر پوری زندگی اللہ کا شکر ادا کرے پھر بھی اس نعمت کا صحیح معنی میں شکر ادا نہیں ہو سکتا. جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان کو پوچھو، اگر اس کے پاس پوری حکومت ہوئے نا تو وہ یوں کہے گا میں پوری حکومت دینے کے لیے تیار ہوں، صرف آنکھیں مجھے دے دو بس. اور ہمیں مفت میں ملی، حکومت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہم آنکھوں کی قدر نہیں کرتے. قدر کیا ہے معلوم؟ کلام مجید دیکھو، ماں باپ کو دیکھو، ماں باپ کو دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے. حدیث میں ہے کوئی فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا، غصے کی نظر نہیں. آج کل تو آنکھیں نکالتے ہیں اولاد. یاد رکھنا ایک نظر آنکھ نکالی غضب کی، اللہ کا غضب اترتا ہے، اللہ کی لعنت اترتی اس پر. تو وہ بندہ کامیاب کیسے ہوگا پھر؟ ماں باپ ناراض تو آج اب لڑکے لڑکیاں اپنے ماں باپ کو کتنا ناراض کرتی ہے، پھر وہ کہاں سے کامیاب ہوگی؟ دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں بھی نہیں. اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوتی. ماں باپ ناراض، حدیث میں ہے جس کے ماں باپ ناراض اللہ ناراض، جس کے ماں باپ خوش اللہ خوش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ماں باپ کا حق کیا ہے؟ کیونکہ ماں باپ کا حق یہ ہے ماں باپ یا تو تیرے لیے جنت ہے یا تو تیرے لیے جہنم ہے، بس یہ حق ہے. کیا مطلب؟ ماں باپ کو خوش کیا خدمت کر کے تو جنت ہے، ماں باپ کو ناراض کیا اگر تو جہنم. تو آنکھیں کیوں دی؟ ماں باپ ہے تو ان کو دیکھو رحمت کی نظر سے. کوئی کام ہو، کوئی ضرورت ہو، خدمت ہو تو کرو، اس لیے دی آنکھیں.
قرآن دیکھو، کتابیں دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، گھر والوں کو دیکھو. غلط استعمال مت کرو آنکھوں کو. گناہوں میں استعمال مت کرو، بد نظری مت کرو، کسی کا عیب مت دیکھو. اگر دیکھ لیا عیب اس کو چھپاؤ. حدیث میں تو اللہ کل قیامت کے دن تمہارے عیوب چھپائے گا. کیا مطلب؟ اللہ معاف کر دے گا عیوب. کیسی فضیلت. ہم تو آج کل کسی کا عیب دیکھیں 4 رشتوں پر بیٹھ کر سب کے سامنے بیان کریں گے کہ آج تو ایسا ہوا فلاں کے گھر. اللہ اس کو رسوا کر دے گا. حدیث میں کیسا رسوا کرے گا معلوم؟ گھر کی کوٹھری میں تنہا اگر کوئی کام کیا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالی سب کے سامنے ظاہر کر دے گا اور اس کو ذلیل کر دے گا. تو مسلمانوں کے عیوب ظاہر مت کرو، مت اچھالو. تو آنکھیں اس لیے نہیں دی عیب دیکھے کسی کا، بد نظری کرے، گناہ کی چیزیں دیکھے، فون کو غلط استعمال کرے آنکھوں کے ذریعے نہ. ہاں کتابیں دیکھو، قرآن دیکھو، اچھی چیزیں دیکھو. یہ فون آپ کے لیے باعث نجات بھی ہے اور باعث وبال بھی ہے. جنت کا بھی سبب ہے، جہنم کا بھی سبب ہے. ہمارے اوپر مدار ہے استعمال. تو آنکھیں اس لیے نہیں دی غلط استعمال کر. تو جن کے پاس نعمت نہیں ہوتی اس کو پتہ چلے. تو امام بوصیری رحمت اللہ علیہ اپاس پیاروں سے بیچارے. آج کل ہمارے ذہن میں بھی کبھی نہیں آتا کہ اتنی بڑی نعمت ہے. جب چاہا ہم نے بازار چلے گئے، جب چاہا گھر سے مسجد آ گئے. کتنی بڑی نعمت ہے. کتنے قدم چلے ہمیں احساس بھی نہیں ہوا کہ میں چل رہا ہوں. اللہ کی نعمت ہے یہ. جن کے گھٹنوں میں درد ہے، پیروں میں درد ہے، ان کو پوچھو بیچاروں کو، نا چلا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، بہت تکلیف ہے مجھے. بعض ایسا کہتے مجھے پتا ہے. ہمیں تو احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے. اللہ ان کو بھی شفا دے اور اللہ ہماری حفاظت فرما رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ تکلیف کیسی ہوتی ہے. نہ، اللہ سے مدد کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے کہ اللہ حفاظت کرنا. بہت خطرناک چیزیں ہیں یہ سب. تو علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ پیروں سے معذور تھے، اپاہج، دونوں پیروں سے پیدائشی. اسی لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے شادی کے بعد. اللہ اولاد دے تو خوبصورت دینا، خوبصیرت دینا، کوئی عیب نہ ہو یا اللہ، کوئی خامی نہ ہو. ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرنا یا اللہ. ہر چیز مکمل ہو یا اللہ. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. میں کمزور ہوں، مجھے امتحان میں مبتلا نہ کرنا. واقعیت بہت ضروری ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے خامی والا تب پوری زندگی رو گے، پھر پوری زندگی دعا کرو گے. اس سے بہتر ہے کہ شادی سے پہلے دعا کر لو. بیوی آئی اس کے بعد سے کہ اللہ اولاد دینا، اچھی دینا، نیک دینا، فرما بردار دینا، اور تمام عیوب سے پاک ہو، ظاہری باطنی خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو یا اللہ. یہ دعا مانگنے کی انشاءاللہ اللہ دعا قبول کرتا ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے، ہم دعا نہیں کرتے، پھر پوری زندگی پچھتا یہ اللہ کیسا بچہ پیدا ہوا، کیسی بچی پیدا ہو گئی. اب پوری زندگی مجھے اس کی خدمت کرنی پڑے گی. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ اجر بہت دے گا. آپ اللہ کی جو تقدیر ہے اس پر راضی ہیں، اللہ جنت دے گا. لیکن پریشانی تو ہوئی نا، امتحان آزمائش میں تو مبتلا ہوئی ہے نا. اس لیے اللہ سے ہمیں مانگنے کا عافیت مانگو. بس اللہ عافیت دے دے. اولاد کے بارے میں بھی عافیت دے،
بیوی کے بارے میں بھی عافیت دے دو، روزی کے بارے میں بھی عافیت، میرے جسم بدن ہر اعتبار سے عافیت دے دو۔ عافیت یعنی ہر پریشانی سے حفاظت، ہر نعمت جو بھی ہو، ظاہری باطنی دینی دنیاوی، ان تمام نعمتوں سے اللہ مجھے تو مالا مال فرما دے، یہ ہے عافیت۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نعمت مومن کو ملے تو وہ عافیت کی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا مانگو، سب آ گئے اس کی۔ ہاں تو علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ اپاہج تھے، نیک بہت تھے، عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے، یمن کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تم میری مدح میں، میری تعریف میں، مداحیت اشعار کہو اور میرے روضے پر آ کر اس کو پڑھو۔ انہوں نے جو اشعار بنائے ہزاروں کتابیں، عباس کے پیانوں سے معذور تھے۔ جب بن گئے اشعار، مدینہ پاک آئے حج کی نیت سے، مکہ پھر مدینہ۔ وہ جو مسودہ تھا اشعار لکھا ہوا، پہلے تو روضہ اقدس سامنے تھا بالکل، اب جالی ہے، دیواریں بن چکی ہے، جس طرح ہماری قبریں ہوتی ہیں نا اسی طرح قبر تھی پہلے تو۔ کتنا خوش نصیب وہ بندہ جو بالکل قبر کے پاس جا کر سلام پیش کر سکے۔ بعضوں نے تو بالکل قبر کے پاس جا کر سلام پیش کیا تو اندر میں سے جواب جو آیا وہ بھی سنا۔ ایسے بھی واقعات ہوئے، عجیب و غریب واقعات ہوئے، آپ تاریخ پڑھے تو پتہ چلے۔ آنکھیں اس لیے دیے پڑھو، یہ سب محبت پیدا ہوگی۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ جب بغداد سے گئے تھے نا، بہت مدت کے بعد موقع ملا حج کا، روضہ اقدس کے پاس گئے تھے، اتنا کہا اے نانا جان یا جدی، کیونکہ وہ سید تھے نا، تو کیا کہا اے نانا جان، آج تک تو میں اپنے وطن سے اپنی روح کو بیچتا تھا کہ سلام پیش کرے، آج تو میں خود حاضر ہوں، میں چاہتا ہوں آپ سے ملاقات لے لوں۔ میری روح آتی تھی آج تک ملاقات کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے، آج تو میں خود حاضر ہوں، میرے نانا ملاقات لے لو۔ اس انداز سے کہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر مبارک سے باہر آئے اور ملاقات۔ ایسا کہتے ہیں دیکھنے والے 90,000 لوگ تھے، ان میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی تھے رحمت اللہ علیہ، غوث پاک بھی تھے۔ نظروں سے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرماتے ہیں کہ پورا جو مسجد کا ایریا تھا ایسا لگا، وہ بجلی کیسی چمکتی ہے، ایک دم سے روشنی ہو جاتی ہے، اندھیرا اور سورج ایک دم سے نکلے تو کیسا وہ اندھیرا دور ہو جاتا ہے، پوری مسجد روشن ہو گئی تھی۔ تمام حیرت میں یہ روشنی کہاں آئی؟ تب وہاں جا کے دیکھا وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور ملاقات کر اپنے بیٹے سے، لو بیٹے ملاقات لے لو۔ ایسا بننا پڑتا ہے۔ کیسا؟ سنت والا، سنت والی زندگی معمولی مت سمجھو۔ واللہ میں کہتا ہوں جمعہ کی کیا سنتیں ہیں پوچھو لوگ، مسجد میں آنے کس طرح آنے کا، کیسے نکلنے کا، وضو کیسے کرنے کا، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا۔
تو اشعار کہے علامہ بوسیری، کیا زبردست اشعار ہے وہ جو آپ سنتے ہیں نا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ اسی میں سے انہوں نے کہے تھے علامہ بوسیری نے. کتنے زبردست بچے لوگ پڑھتے ہیں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو بچوں نے اپنی زبان میں گیت گایا تھا اور بہت خوشی کا اظہار کیا تھا اور رقص کر رہے تھے بچے آپ کی آمد پر. حضرت انس فرماتے ہیں جس وقت آپ تشریف لائے مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی، باقاعدہ روشنی محسوس ہوتی تھی. اور کیوں نہ ہو، کون تھے؟ آقا دو جہاں تھے جن کے خاطر اس دنیا کو آباد کیا گیا، یہ ساری کائنات بنائی گئی. سرکار دو جہاں آئے، تشریف لائے، بعد از خدا بزرگ تھی غصہ متصل وہ آئے. خدا سے تو کم، سب سے اعلیٰ، دو عالم سے بالا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. تو کیوں نہ روشن ہو. دیواریں باقاعدہ روشن محسوس ہوتی، دیواروں پر روشنی محسوس ہوتی. جب صبح میں سورج نکلتا ہے تو کیسی دیواریں روشن ہو جاتی ہیں. ایسا محسوس ہوتا تھا. حضرت انس فرماتے اتنے خوش تھے بچے کے. حضرت انس فرماتے ایسی خوشی کا دن ہم نے نہ پہلے کبھی دیکھا نہ آئندہ کبھی دیکھ سکیں گے. اور ہم نے غمی کا دن بھی ایسا دیکھا نہ پہلے دیکھا نہ قیامت تک دیکھیں گے. کون سا غمی کا دن؟ آپ کی وفات کا دن. تو عجیب اتفاق، آپ کی ولادت بھی ربیع الاول میں، آپ کی وفات بھی ربیع الاول میں. ولادت بھی پیر کے دن، وفات بھی پیر کے دن. اور ایک قول کے اعتبار سے ولادت بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات بھی 12 ربیع الاول کو. اب چلو بتاؤ، خوشی مناوے یا غمی مناوے؟ ہے جواب آپ کے پاس. نہ اتنی خوشی منا سکتے کہ حد سے نکل جاوے، نہ اتنی غمی منا سکتے کہ حد سے نکل جاوے. اعتدال، درمیانی. جیسے کہ آج کل جو خوشیاں منائی جاتی ہے وہ حد سے زیادہ ہے، سب سنت کے خلاف. اس سے اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض. وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہم خوشی مناتے. ارے اس دن تو وفات بھی ہوئی، اس سے زیادہ غم کا دن کوئی نہیں تھا. تو کیا کرو گے؟ خوشی مناؤ گے یا وفات کا غم مناؤ گے؟ دیکھا، اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کو. اس لیے کیسا عجیب اللہ کی حکمت دیکھو. اسی دن ولادت بھی رکھی، وفات بھی رکھی، کہ ولادت کی خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو جاوے اور وفات کی غمی میں حد سے زیادہ رنجیدہ و مغموم نہ ہو جاوے، اداس نہ ہو جاوے، درمیانی ہو، اعتدال ہو. اور اعتدال کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے بتا دیا. کیا بتایا؟ عبادت کرو. کوئی عبادت نہیں. اس دن میں تو کتنی نماز پڑھتے ہوں گے، وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، فرض. اور اتنی بدعات ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خرافات ہوتی ہے. عورتیں بھی رقص کرے، ڈی جے بھی بجے، تبلے بھی، ناچ گانے بھی، کیک بھی کاٹے اور سب مل کے بولے ہیپی برتھ ڈے ٹو محمد. یا اللہ، استغفر اللہ. سننے کا بھی جی نہیں چاہتا. یہ تو میں نقل کرتا ہوں، ورنہ بولنا بھی مجھے شرم آتی. ہیپی برتھ ڈے ٹو محمد کیسا لگے نا؟ نصرانیت کا طریقہ ہے واللہ، بالکل ہو بہو نصارہ، یہود و نصارہ. اس کو تو مٹانے کے لیے آئے تھے آپ اور اسی کو زندہ کر رہے ہیں. ہم بیچارے اوپر سے محبت کا دعویٰ کہتے ہیں کہ ہم تو محبت ہے، عاشق رسول ہے، اور تمہیں محبت نہیں ہے، وہ تبلیغی ہو، تمہیں محبت نہیں ہے اللہ کے رسول سے. واہ، یہ اچھا معیار بنایا انہوں نے محبت کا. خوشی مناوے وہ عاشق رسول اور خوشی نہ مناوے نعوذ باللہ وہ ابلیس کہتے ہیں. وہ انہوں نے جو خوشی منائی ایسی نہ حضرت ابو بکر نے منائی،
نہ کسی صحابی نے منائی، تو آپ کس کو ابلیس کہہ رہے ہو؟ یا اللہ، یہ کہہ رہے ہیں ان کے بڑے بتاپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی نہ مناوے، تو ابلیس ناراض ہوا تھا، ابلیس مطلب کہ خوشی نہیں منائی تھی، تو جو نہ مناوے وہ ابلیس کا دوست ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو غم نہ مناوے وہ ابلیس تھا، وفات پر خوشی منائی تھی۔ تو ہم بھی آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں تم خوشی مناتے ہو، اس دن تو وفات ہوئی تھی، تو تم بھی ابلیس ہوئے۔ بات سمجھے میری؟ کوئی کہیں تو اس طرح کہنے، خاموش کرو اس کو، غالب نہ ہونے دو، ورنہ وہ یہ سمجھے گا دیکھو ہم حق پر ہیں، اگر جواب نہیں دیا تو آپ نے۔ وفات پر ابلیس نے غم نہیں کیا تھا، حالانکہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی۔ اور ایک بات عجیب کہوں، ان کو کہنے کا کہ وفات کے بارے میں جو 12 تاریخ ربیع الاول کی ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے، کسی نے کوئی دوسری تاریخ نہیں کہی، 12 ربیع الاول ہی کو وفات ہوئی۔ اور ولادت کے بارے میں تو صحیح قول 9 ربیع الاول کا ہے۔ کون سا؟ 9۔ تو 9 کو خوشی مناؤ، کوئی نہیں منائے گا، 12 کو منائے گا۔ یہ شیطان کی چال ہے، یہ نصارہ کی چال ہے۔ یہ نصارہ نے سمجھایا اپنے دین کی بات کہ ہم ناتال مناتے ہیں 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی، تم بھی مناؤ۔ کرسمس اسی سے نکالا انہوں نے۔ اور عجیب بات، نہ کسی صحابی نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے۔ تبع تابعین کا زمانہ کتنا معلوم؟ 220 سال تک۔ آپ کسی کتاب میں نہیں دیکھو گے کہ 220 سال تک کسی نے عید میلاد النبی منائی ہو۔ نہ امام ابو حنیفہ نے منایا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کسی نے نہیں منائی۔ جتنے بھی بڑے اولیاء بزرگان ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی عید ہے۔ یہ تو کب سے نکلی معلوم؟ 604 سے۔ اور وہ بالکل آزاد قسم کا بادشاہ تھا، مظفر الدین، اس نے یہ شروعات کی تھی، نصارہ سے مغلوب آ گیا تھا، کیونکہ 6 صدی میں اکثر پوری دنیا میں نصارہ مسلمان پر غالب آ گئے تھے، لڑائیوں میں مسلمانوں کی حکومت ساقط ہو گئی تھی، ہاتھ سے چلی گئی تھی، وہ غالب آئے تھے۔ تو عام طور پر جو مفتو قوم ہے، جو ہار جاتی ہے، وہ فاتح قوم کی پیروی کرتی ہے۔ تو ان کی اتباع میں یہ تو شروع کیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ کسی سے۔ واہ، اس کو آپ نے معیار بنا لیا عشق رسول کا، عاشق رسول کا، اور جو نہ منائے وہ ابلیس ہے۔ معلوم نہیں کس منہ سے کہتے ہیں وہ، اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اور امت دیکھو نا کیسے عاشق رسول ہے، سب کو پتا ہے نا کیسے عاشق رسول ہے۔ ہاں، تو علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات چلی تھی، آپ کا جو ذکر ہو رہا ہے نا ابھی، یہ بھی خیر کا باعث ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی، برکتیں نازل ہوتی، پریشانیاں دور ہوتی، تنگیاں ختم ہوتی، گھروں میں آپس میں محبتیں پیدا ہوتی۔ آپ کر کے دیکھو، روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو ہے نا، اور آپ کی جو زندگی ہے، اس کو روزانہ گھر میں تعلیم کرو، پھر بعد میں دیکھنا برکتیں کیسی ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک کتاب کی تعلیم کرو، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کا نمونہ کیا ہے۔ اللہ نے اسی لیے تو بھیجا ہے، یاد رکھنا اس بات کو خاص۔ آپ کی ذات یہ ہے مبارک بابرکت، لیکن آپ کی ذات کو کیوں بھیجا، یہ اصل میں سوال ہے۔ اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو بتاوے وہ محمد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کس طریق سے راضی ہوتا ہے، کیسی زندگی گزارنے سے راضی ہوتا ہے. اصل تو اس لیے بھیجا، صرف ولادت تھوڑی. یاد رکھنا دو چیزیں ہیں، ایک جسمانی ولادت، ایک روحانی ولادت. جسمانی ولادت تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ربیع الاول کو، 40 سال تک گویا یوں سمجھو، اور 40 سال کے بعد جو ولادت ہوئی یعنی بعثت اور رسول جو بنایا، یہ ہے روحانی ولادت. جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا یہ ہے روحانی ولادت. اور روحانی ولادت پر خوشی کا اظہار زیادہ ہونا چاہیے. کیوں؟ جسمانی ولادت میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے. کوئی ایسا دنیا میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا چاہے بن سکے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا تو کہ لاؤ میں ایسا ہی میں اپنا چہرہ بنا لوں. کیسے بن سکتا ہے؟ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور تو اتنا خوبصورت تھا کہ دنیا نے ایسا خوبصورت نہیں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک تو اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی، ایسی حسین و جمیل تو آنکھیں آج تک دنیا والوں نے نہیں دیکھی ہوگی. آپ کی داڑھی مبارک، آپ کے بال مبارک، آپ کے ہونٹ مبارک، آپ کی ناک مبارک، آپ کا رخسار مبارک، آپ کا سر مبارک اتنا خوبصورت کہ معیار تھا حسن و جمال کا. بلکہ کیسا؟ حسان بن ثابت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان کے یہاں گلو نہیں تھا. کیا فرماتے ہیں معلوم؟ احسن منک لم تر قط عینی، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا. صحابہ کے علامہ قرطبی تو فرماتے ہیں اگر پورا حسن ظاہر فرماتے ہیں نا، جتنا حسن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا تھا، اگر اتنا دنیا میں ظاہر فرماتے نے تو صحابہ دیدار بھی نہیں کر سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے. علامہ عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مغرب کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ سی رہی تھی تو ہاتھ میں سے سوئی گر گئی، ملتی نہیں تھی، اندھیرا تھا، ہمارے جیسا تھوڑی لائٹنگ تھی. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سوئی بھی مل گئی آپ کے چہرے انور کی روشنی سے، اور دھاگا پیرونا تھا سوئی میں. تو حضرت عائشہ خود فرماتے کہ آپ کے رخسار کے پاس لے گئی اور میں نے دھاگا آسانی سے پیرو دیا. کیسا روشن چہرہ ہوگا. حضرت عائشہ کوئی گلو نہیں کرتی، مبالغہ نہیں، ان میں مبالغہ تھا ہی نہیں ہمارے جیسا. کیا فرماتی ہے کہ لوگوں کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے لیکن شمسی تطلوع بعد العشاء، میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا گھر روشن ہو جاتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. تو یہ تو ابھی پورا حسن ظاہر نہیں فرمایا تھا. ابن عباس تو کیا فرماتے معلوم؟ جب سے اللہ کا دیدار ہوا تھا معراج کے موقع پر، اس کے بعد سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں بھی ایسا نظر آتا تھا جیسا دن میں. لائٹ کی ضرورت نہیں، رات کو بھی نظر آتا تھا. اور جس طرح آگے سے دیکھتے ہیں پیچھے سے بھی دیکھتے تھے. یہ کیسا؟ یہی ہے معجزہ، یہی ہے کمال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، 5ویں 6ٹھی صف میں کوئی کچھ حرکت کر رہا تھا. سلام پھیرنے کے بعد فوراً ان کو بولا ادھر آؤ. کیا کر رہے تھے آپ؟ یا رسول اللہ آپ تو نماز پڑھ رہے تھے. ارے جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. دیکھا تو کیسا بنایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے نہیں جانا. خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ آپ اس طرح پیدا کیے گئے جس طرح تم چاہتے تھے. اگر ہمیں اللہ یوں کہے چلو آپ کو کیسا بننا ہے بولو، آپ ہی بتاؤ ہم کیا کریں گے.
سب سے زیادہ دنیا میں چہرہ جس کا خوبصورت ہوگا، جس کی ناک خوبصورت ہوگی، جس کی آنکھ، تو ہر ایک کا الگ الگ ہم معیار بنائیں گے کہ میری ناک ایسی ہو، میری آنکھیں پھولا جیسی ہو، میرے کان ایسے ہو، میرا رنگ ایسا ہو، میری ہائٹ ایسی ہو، میری باڈی ایسی ہو، میرے بال ایسے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی، ہم سے بھی زیادہ خوبصورت، ہم جو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ۔ آپ بتاؤ کیسے ہوں گے اللہ کے رسول، کیسے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن تعجب ہے کیوں ہمیں اللہ کے رسول پسند نہیں ہے؟ ہماری زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ ہمیں وہ ایکٹر پسند ہے، کرکٹر پسند ہے، ہم ان پر مر رہے، مٹ رہے ہیں، جو فاسق فاجر ہیں ان پر ہماری بچیاں مر رہی ہے، ایکٹریس ہے، ہیروئن پر مر رہی ہے کہ پھلانے کی یہ فیشن ہے، پھلانے کی یہ چیز، تو وہ کہتے کہ میری فیوریٹ پھلانی ہے۔ انا للہ، مرنے کی ڈوب مرنے کی چیز۔ ارے میں کیا بیان کروں، نہ بعض مسلمان بچیاں جا رہی تھی تو آپس میں باتیں کر رہی، تیری کون فیوریٹ ہے؟ تیری عورت بچی بولتی ہے میرا تو شاہ رخ۔ انا للہ، فاسق فاجر آدمی، کوئی نمونہ نہیں زندگی کا۔ جب ہماری بچیاں کی فیوریٹ یہ ہوگی تو گیڑوں کے ساتھ بھاگ جائے گی نا، گیڑوں کی گود میں بیٹھے گی؟ بولو، اب معاف فرمانا ایک بات کہو، شاہ رخ آ جاوے تو چونٹ چمٹ جائے گی نا اس کو، تو یہ ہماری بچیوں کی حال۔ اللہ بچا رہے۔ ہمارے رسول تو دیکھو کیسے خوبصورت، کیسا نمونہ، جس میں سکون ہی سکون، رحمت ہی رحمت، برکتیں ہی برکتیں، دنیا بھی آپ کی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، یہ روحانی ولادت۔ ہاں چلو، ابھی تو ایک بات شروع کی میں نے، اللہ مبوسری کی بات بھی پوری نہیں ہوئی۔ بھائی ایک بات کہوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گویا قرآن کا تذکرہ۔ کیوں؟ کلام مجید علمی کلام ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی کلام ہے۔ کلام مجید قولی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعل ہے، حال ہے۔ سمجھے کیوں؟ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے اخلاق، کہ وہ ہو کانا خلق القرآن، قرآن دیکھ لو، آپ دیکھ لو، آپ کو اگر سمجھنا ہو تو قرآن دیکھ لو۔ اس سے پتا چلا، کیا پتا چلا؟ کلام مجید اللہ کی صفت، کلام مجید اللہ کی صفت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی صفت۔ اب آپ اندازہ لگا۔ اور کلام مجید کے بارے میں آتا ہے عجائبہ لا تنقطع، آپ پوری زندگی کلام مجید کو عجائب بیان کرو، دنیا کے ساتھ سمندر کو روشنائی بنا دو، اور پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دو، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی کلمات لکھنا شروع کرو۔ سات سمندر کی روشنائی ختم ہو سکتی ہے لکھ لکھ کے، ساری دنیا کے درختوں کے قلم لکھ لکھ کے گھس گھس کے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ما نفدت کلمات اللہ، تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ایک بات ابھی تو میں نے شروع کی اور وہ بھی مکمل نہیں کی، اس میں بھی کتنی باتیں میں نے اشارتاً کہی، میری پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و مدح پوری نہیں ہو سکتی۔ علامہ بوسیری نے ہزاروں اشعار لکھے، اور اس کے بعد علماء مصنفین نے اتنی کتابیں لکھی، لیکن سب لکھنے کے بعد یوں کہتے ہیں اوراق ختم ہو چکے، قلم ٹوٹ چکا، ہماری سوچیں ختم ہو چکی، لیکن یا رسول اللہ تیری مدح پوری نہیں ہوئی۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ کیوں ہمیں محبت نہیں ہے بتاؤ؟ آپ کہیں گے محبت ہے، ارے محبت کی علامت ہوتی ہے، حدیث میں ہے، جس کو مجھ سے محبت ہوگی میری سنت سے محبت ہوگی، اور جس کو میری سنت سے محبت نہ ہو وہ مجھ سے محبت نہیں ہے، دعویٰ مت کرنا۔ اور جس کو مجھ سے محبت، میری سنت سے محبت، وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں، کانا معی فی الجنہ، من احبنی کانا معی فی الجنہ، من اطاعنی فقد احبنی، حضرت انس کو فرمایا تھا۔ تو میرے کہنے کا مطلب آج ایک ربیع الاول تھا تو آپ کا تذکرہ کرنا تھا اور آپ کی محبت پیدا کرنی تھی۔ آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی نمونہ ہو نہیں سکتا، آئیڈیل ہو نہیں سکتا، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر۔ ابھی تو میں نے آیت سمجھائی بھی نہیں، ما کان محمد
ہاں چلو وہ بات پوری کر لوں. تو علامہ بوصیری آئے اور مزار پر اشعار کہے, بہت اشعار تھے. رات پڑ گئے, وہیں سو گئے. کتنے پہلے زمانے میں تو وہاں سو بھی سکتے تھے روضہ اقدس کے پاس. کتنا خوش نصیب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جا رہے سونے میں. کتنے ایسے ہوتے تھے وہیں سو جاتے تھے. تو وہ تو اپاہج تھے نا, تو وہاں سو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور خوش ہو گئے کہ آپ نے واقعات بڑے اچھے اشعار کہے, میرا دل خوش ہو گیا. لو میں آپ کو انعام کے طور پر چادر دیتا ہوں. خواب میں چادر دی. علامہ بوصیری نے چادر کو سر پہ رکھا, سینے سے رکھا اور قبول کی. یا رسول اللہ, یہ نصیبہ کس کا کہ آپ چادر مبارک کسی کو ہدیہ تحفہ کریں. قبول فرما لیا. صبح میں اٹھے تو چادر مبارک ہاتھ میں تھی, جو خواب میں دی تھی وہ ہاتھ میں تھی. اس لیے اس قصیدے کا نام ہی رکھا قصیدہ بردہ. اور عجیب بات معلوم, صبح میں چادر بھی ہاتھ میں تھی اور صبح میں پیر دیکھا تو اپاہج تھے ہی نہیں, چلتے ہو گئے. پیدائش اپاہج تھے, چلتے ہو گئے. اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیرا کہ آپ نے میری مدح کی, میرا دل خوش ہو گیا. آپ نے میری تعریف کی, میرا دل خوش ہو گیا. جاؤ آپ کو شفا ہو گئی ہمیشہ کے لیے. اس لیے علماء نے فرمایا آپ کا ذکر بیماریوں کے دفع کرنے کا سبب ہے, شفا کا باعث ہے. بہت بیمار رہتا ہو, آپ کا ذکر خوب کرو, خوب درود شریف, یہ بھی ذکر ہے آپ کا. سنتوں کا ذکر کرو انشاءاللہ العزیز. میں کیا بیان کروں, واللہ میں کہتا ہوں, میں بھی کہتا ہوں میری زندگی ختم ہو جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. بس اللہ جس مقصد کے لیے میں ابھی بیان کرنا چاہتا تھا, کیا کہ مختصر ذکر ہو جاوے, اس ذکر سے ہمارا بھی شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں ہو جاوے, چاہنے والوں میں ہو جاوے. اور اللہ ہمیں بھی جو چاہنے والے صحیح معنوں میں ہیں عاشقان رسول, ان کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرماوے کہ ہم نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. دیکھو اس کو بولتے میلاد النبی, یہ مناؤ, لیکن اس میں مزہ نہیں ہے نا, کیک نہیں کاٹا جاتا, ناچا نہیں جاتا, لڑکیاں نہیں ہیں, اچھا نہیں لگتا, رقص نہیں ہے, ڈانس نہیں ہے. یہ نفس سمجھاتا ہے. اور یہ جو ابھی میں نے بیان کیا یہ میلاد النبی ہے. یہ تو سوکھا سوکھا لگتا ہے مول صاحب. ذرا آئس کریم ہو, ذرا لڈو ہو, ذرا کیک کاٹے, ذرا ہیپی برتھ ڈے بولے, آواز لگ, اس میں مزہ ہے. جھنڈیاں ہو, لائٹنگ ہو, کمکمے ہو, چاہے حرام کے ہو, کوئی عرض کی بات نہیں. یہ خوشی لا, کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول کو. اللہ صحیح سمجھ دے, صحیح توفیق دے. میں نے کہا نا 6 صدی میں یہ تو شروع ہوا تھا, 600 سال تک کوئی جانتا بھی نہیں تھا میلاد النبی. تو یہ کیسی سنت, یہ کیسی اس کے محبت کا معیار ہو سکتا ہے. سمجھو مسلمانوں, اس لیے یاد رکھنا, اس کو دیکھنے بھی مت جانا. بہت بدعت ہوتی ہے, بہت خرافات ہے. ہاں اس دن خوب درود پڑھو, یہ ہے اصل. روزہ رکھو, کوئی عرض کی بات نہیں. قرآن پڑھو, تلاوت کرو اور اصال ثواب کرو. یہ سوکھا سوکھا لگتا ہے, یہ ہمارا نفس. اللہ صحیح سمجھ دے, مرنے کے بعد سب کی آنکھیں کھلے گی. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور ہمیں سنتوں کا پابند بنا دے. وآخر دعوانا